السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. میرے ساتھ ایک اور بھائی صاحب موجود ہیں آج کے پروگرام میں، شاہد خاقان بھائی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان. موجودہ حالات جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے. شاہد صاحب السلام علیکم. سر پہلا سوال، کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی؟ کس سے؟ جن سے ہوتی ہے. کوئی ڈیل نہیں. ڈیل کس چیز کے لیے؟ حکومت گرانے کے لیے. نہیں، حکومت گرا رہے ہیں. اپوزیشن کے ممبران آئیں گے، آ چکے ہیں حکومت کے ممبران، اور اتحادی بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے. آ گئے؟ ان میں سے بھی کچھ فیصلہ کر لیں گے، میرا خیال ہے مثبت فیصلہ کریں گے. یہ آپ کو ایک دو اتحادیوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بات ادھر تک پہنچ گئی ہے جہاں انہوں نے ہاں ہی کرنی ہے. نہیں، ہاں کرنی ہے جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس وقت ملک نہیں چل رہا، ملک کی حالات خراب ہیں، اور وہ یہ بوجھ لے کر عوام کے پاس نہیں جا سکتے. ان کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنی سمت درست کر لیں، اور جب عوام کے پاس جائیں گے تو شاید ان کی سیاست بحال رہی. سو آپ کے خیال میں کافی آپ کے ساتھ آ جائے گی؟ جی، 4 بڑے اتحادی ہیں، چاروں کو ہم نے دعوت دی ہے، جو فیصلہ وہ کر لیں. سو آپ تو کہتے تھے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تب تک کوئی طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا. جی، آج بھی قائم ہے. آج بھی سو وہ ہے نا. نہیں، جب اسٹیبلشمنٹ عمل کا مداخلت ہوگی جمہوری عمل میں تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. آج کم از کم جہاں تک میری نالج ہے کسی کو ٹیلی فون نہیں آیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کے لوگوں کے مجھے تو ٹیلی فون کی ضرورت آپ کو نہیں، آپ کی پارٹی کے بڑوں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، میری پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی نے شکایت نہیں کی، اگر شکایت کی تو عوام کے سامنے رکھ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مولانا صاحب کہتے ہیں میری بات ہوئی ہے، جمہوری عمل شہباز شریف کہتے ہیں میری بات ہوئی ہے، تو کیا باتیں ہوتی ہیں اس میں؟ دیکھیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں کیا بات ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. میں تو سبھی بتا سکتا ہوں کہ آج جو جمہوری عمل ہے اس کے اندر مداخلت کا ثبوت کم از کم میرے پاس نہیں ہے. مداخلت دو سائڈ سے ہوتی ہے نا. دوسرا یہ آپ سے نہیں، مداخلت ایک سائڈ سے ہوتی ہے جب آپ دونوں سائڈوں کی طرف ٹیلی فونیں آئیں اور ووٹ پورے ہوں اور جوائنٹ سٹنگ ہو، یہ مداخلت ہے. جب ٹیلی فونیں آئیں، ووٹ پورے ہوں اور آپ کا بل پاس ہو جائے، فائنانس بل، تو یہ مداخلت ہے. اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہو جائے، یہ مداخلت ہے. آج اگر فون نہیں آ رہے تو یہ آئین کی نفی نہیں ہے، یہ آئین کی سپورٹ ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی جو بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا، آپ کو بھی یاد کرا دیتا ہوں، اس کا بھی آپ نے جواب دیا تھا. سنائیں جی، آپ نے کہا تھا کہ 2022 میں الیکشن کس صورت میں ہوں گے. کس صورت میں ہوں گے ذرا آپ نے خود کیا کہا تھا؟ جب پوری اپوزیشن علیحدہ ہو جائے. جی ہم نہیں کرتے، میں کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے. 2022 میں الیکشن ہوئے تو ڈیل کا نتیجہ اگر عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ. آپ نے کہا تھا اگر عدم اعتماد سے 2022 میں الیکشن ہوئے تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ ہوگا. جی، سو ڈیل کی مداخلت سے ہوئے. مداخلت ہوتی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اگر مداخلت ہوتی، اس میں اپوزیشن شامل ہوتی اس مداخلت کے اندر، تو پھر تھا. آج بڑی واضح کے لیے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں نا. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کو کھڑے رکھنے کے لیے مداخلت چاہیے. مجھے یہ بتا دیں، گرنے کے لیے کوئی مداخلت نہیں، نیوٹرالٹی کی بھی زبان ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہوں، آپ کو سپورٹ غیر آئینی ملے، آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی غیر آئینی سپورٹ نہیں ہے عدم اعتماد کرنے کے لیے. ممبران آئے ہیں، زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں. ان کے اپنے ممبران ہیں، ہمارے اپنے ممبران ہیں. آپ نو ممبران کہہ دینا ہماری پی ڈی ایم نے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے. میں آگے چلا جاؤں. کسی سے بات چیت نہیں کی، کوئی بات چیت کے بغیر کوئی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کے بندے جو کہتے ہیں جنہوں نے گیم بنائی ہے انہوں نے توڑ چاڑیں گے، سر جانے دینا. چلیں کوئی کر نہیں. دیکھیں، بات چیت ہوئی ہے تو وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. 9 ممبران آپ کو چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، شاید آپ کو بھول گیا ہو، کہ 22 سے زیادہ ممبران یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں نے خود ان سے بات کی تھی. وہ تیار ہیں. کیا تھے؟ آپ نے کہا مریم بی بی کا بیان ہے ہمارا ٹکٹ چلا. اس لیے اب میرا کام صرف اتنا ہے عدم اعتماد میں کرنا کہ میں اپنے ووٹ بحال رکھوں. جو مجھے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جو ان کی تعداد 9 سے بہت زیادہ ہے، ان کو ٹیلی فون کالیں نہ آئیں، غیر آئینی مداخلت نہ ہو. ٹھیک ہوگا. سر یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بیان آج سے سال بھر پہلے دیا تھا، ذرا اس کو بھی سنیں. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی، مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے
تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, پرویز الہی صاحب کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے, چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. آپ جواب نہ دیں اس کا, میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں چھوڑ چلیں, دیکھیں آپ نے وہ پریس ریلیز جاری کرنی ہے, وہ پریس ریلیز نہیں چلتی نا ادھر. وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کو جب آفر آتی ہے زرداری صاحب کے ذریعے پہلے بھی آئی تھی, یہ آفر بھی زرداری صاحب کے ذریعے آپ کو آئی ہے. میں نے خود یہ آفر بھی آپ کو زرداری صاحب کے ذریعے خود اس پر بیان دیا ہے کہ جس جماعت کے پاس 7 MPs ہوں وہ تم اعتماد کی بات کیسے کر سکتی ہے. یہ بات زرداری صاحب نے کہی, وہ ڈیل کا پیغام لے کر آئے تھے. میاں صاحب نے کہا اصول قربان نہیں کروں گا. اس دفعہ بھی ڈیل کا پیغام زرداری صاحب ہی لے کر آئے تھے آپ کے پاس, اس دفعہ آپ نے مان لیا, لیکن میں آپ سے اس بات پہ بحث نہیں ڈیل کا پیغام نہیں ہے. بات بڑی سیدھی ہے کہ آج ممبران پورے ہیں, بیساکھیاں نہیں ہیں, آج لوگ تنگ ہیں, اپنی سیاست بھی بچانا چاہتے ہیں, ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں. وہ آئے ہیں اور یہ رسک لے کر آئے ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک, وہ کبھی وہ بھی بیان تھے نا سر, خان سے نہیں لانے والوں سے لڑائی ہے. لیکن چلے آپ کیا سننا چاہتے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ دیتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں. جو آف دا ریکارڈ آپ کی پارٹی والے کہتے ہیں وہ آپ کہیں گے نہیں ٹی وی پہ آ کے, جو آن دا ریکارڈ کہتے ہیں وہ آپ بتا دیں, میں کہہ دیتا ہوں. مجھے کوئی حرج آپ نے کبھی نہیں سنا اپنی پارٹی کیا؟ چلے چھوڑیں, نہیں بتائیں, نہیں آپ بتا دیں. میں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں. اچھی بات, میں نے بہت بھی سنی ہوئی ہیں. آپ نے بھی سنی. میں نے ایک بات بڑی آپ کو بنیادی بتائی ہے, جس چیز میں آئین کی پاسداری ہو, غیر آئینی مداخلت ختم ہو, میں اس کے حق میں ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مسئلہ یہ کہ مداخلت رکنا بھی کسی ڈیل کے تحت ہوتا نا, یہ آپ کو پتا ہے اس بات کا. You don't want to believe this, that's beside the point. اس ملک میں وہ مداخلت رکتی بھی ڈیل کے نتیجے میں. That's also, you know this. اس ملک میں عوام بھی ہیں سر, کیا عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا نہیں؟ کہہ دینا بقول آپ کے تو نہیں ہے. آج آپ تو کہتے ہیں ووٹ کچھ کسی اور کو ڈالتے ہیں, جیتا کوئی اور ہے تو حیثیت تو کوئی نہیں. آج عوام تکلیف میں ہے, نہیں ہے. عوام کیا کہتے ہیں؟ عوام آپ کے خیال میں عمران خان کو بلیم کرتے ہیں زیادہ. عوام کہتے ہیں یار جو لے کر آئے تھے ان کی بھی ذمہ داری. اگلی بات میں کہنا نہیں چاہتا, وہ آپ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں. اصل رولا کہیں اور ہے, چھوڑ دو, بتا دیں. چھوڑیں سر, اور میری خیال سے میں کل بھی ادھر بھی پروگرام کرنا جانے دیں, پھر یہ غلط نہ کریں. دیکھو جی یہاں پہ آ کے رکنا پڑتا ہے سر. وزیر اعظم سے بھی اصول نہ لیکچر نہ دیو نا. بات تو اصول کی ہونی چاہیے, جس حد تک بھی کروں گا اصول کر دی ہے نا, پھر جہاں تک کر سکتے کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف ہے سر. جی وزیر اعظم شہباز شریف, یہ جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی تو سارے کہہ رہے ہیں تو شہباز اس کا فیصلہ ہو چکا, پبلک نہیں ہوا. یہ جب وقت آئے گا تو کر دیا جائے. کیبنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی کیبنٹ پہ ڈسکشن. وزیر خزانہ اسحاق ڈار یا کوئی ڈسکشن آپ کے خیال میں اگر شاید اس خاقان عباسی صاحب سے پوچھا جائے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل؟ نہیں, آج مفتاح اسماعیل ہونے چاہیے. وہ اس ملک میں بھی ہیں, ان کو زیادہ علم بھی ہے. اسحاق ڈار صاحب ابھی ملک سے باہر بھی ہیں, وہ سینٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ طریقہ عدم اعتماد کے اگلے دن آئے, سینٹ کا اجلاس ہو, حلف اٹھا لیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار. یہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ فیصلہ کر لیں. میں نے اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دی. آپ کی ذاتی رائے کہ اگر وہ سینٹ کے ممبر ہوں, ملک میں ہو, تو آپ کے خیال میں مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ ہونا؟ جی, یہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں انہی کو وزیر خزانہ بناؤں. لو جی, نا دی چھٹی ہو گئی. یہ آپ کا رائے, میں نے آپ کو رائے کا اظہار کر دیا, ٹھیک, کیونکہ وہ اس وقت ملک کے حالات سے جتنے وہ واقف ہیں, کیونکہ یہ جو حکومت ہوگی بڑی شارٹ ٹرم حکومت ہوگی. کتنی ٹرم کی؟ اس کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا نہیں چاہیے. ڈیل اس بات پہ ہوئی ہے کہ اسمبلیاں اپنی ٹینیور پوری. میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا دی ہے کہ یہ تو آپ مجھے پہلے سے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھاؤ نہ رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نیا مینڈیٹ پہ جائے جائے. اس کے اوپر مجھے کوئی بھاؤ نہیں ہے. اور اگر آپ نے حکومت بنانی بھی ہے تو شارٹیسٹ مدت کی بنائیں. جس نے جو ریفارم کرنے وہ کر لے, 4, 6, 8 ہفتے میں کر کے. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. اس فیصلے کا مجھے کوئی علم نہیں. سنا بھی نہیں آپ نے؟ نہیں, سنا بھی نہیں. دسیا بھی نہیں کسی؟ دسیا ہی نہیں کسی. وہ تسی دس دیتا تھا, میں سن لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی, پنجاب میں بھی کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. وہ جب وقت آئے گا وہاں بھی دیکھی جائے گی. سر آپ کو پتہ ہے سر, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اس ملک میں جب طریقہ عدم اعتماد انیشلی آپ لے کر آئے تو سب کا خیال تھا کہ مسئلہ طریقہ عدم اعتماد لانا اور اس کو کامیاب کرنا نہیں ہے, مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. The complex part of the situation is کہ ایک دفعہ وہ کامیاب ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا. وہ لوازمات طے نہیں ہو پا رہے تھے جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن تھی.
وہ لوازمات پیچھے طے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ کہ طے ہو گئے ہیں, جس کے بارے میں آپ پتہ ہے, اور ٹی وی پہ آپ بیان نہیں بنانا نہیں, چاہتے. میں آپ سوال کر لیں, میں جواب دے دوں گا. تو آپ جواب نہیں دے رہے نا. میں دیکھیں, جب وقت, جی ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. پنجاب میں جب عدم اعتماد آئے گا اس میں بات ہوگی. وہاں پرویز الہی صاحب کا نام ڈسکس ہوا؟ نہیں, میری نالج, آپ کے خیال میں ان کو بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے صرف یہ نالج ہے کہ جو پہلی میٹنگ شہباز صاحب ان کے گھر گئے تھے, نہ انہوں نے ذکر کیا اس بات کا, نہ شہباز صاحب نے اس بات کو اٹھایا ہے. اس کے علاوہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوں گے ان کو ٹکٹ دیں گے؟ بالکل دیں گے. ایک دفعہ دیں گے 6 مہینے 8 مہینے کا, یا اگلا ٹینیور کا بھی ٹکٹ دیں گے؟ نہیں, ان کو ٹکٹ دیں گے. کب کا؟ یہ دو ٹکٹ دینے جو پڑیں گے. لوگ ہیں یہ لوگ ایک بڑا مشکل فیصلہ کر رہے ہیں. 2 ٹکٹ دینے پڑیں گے. میری بات سن لیں. 2 نہیں, میں تو 20 ٹکٹ دینے کو تیار ہوں. ٹھیک. جو آدمی اصولوں پر اپنی سیٹ قربان کر دے اس مقصد کے لیے, میں ان سب حضرات کو جانتا ہوں, میری بات چیت بہت پہلے عدم اعتماد تو آ جائے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم اس قیادت کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم یہ بوجھ لے کر عوام کے پاس نہیں جا سکتے. اب اگر وہ اپنی سیٹیں قربان کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہم پر بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ان کی سیاست کو تسلسل دیں. میں آتا ہوں یہ لوٹوں کی سیاست اور ہارس ٹریڈنگ کے اوپر, لیکن آپ نے کیونکہ کہا یہ ہارس ٹریڈنگ آپ ڈسکشن کر لیں. ہارس ٹریڈنگ میں کروں گا. میں نے آپ کا بھی سنا ہوا ہے, میرا بھی سن لی, ہماری بھی سنی کہ نہیں. چلو میں سنی کن سوں. اس کرسی بھی ہو تو پھر پتہ لگے گی. اوکھی کرسی ہے. سم ٹائمز جب آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اور زبان کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں, میں ہمیشہ جو آپ سوال کیا ہے, جو من و عن جو مجھے علم ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر جو پارٹی کا فیصلہ ہو وہ بھی آپ کو رکھ دیتا ہوں, چاہے مجھے اس سے اتفاق نہ بھی ہو. ایک سوال کا سچ جواب دیں گے, آپ ان کو ٹکٹ نہ دیتے یا آپ کے ساتھ آتے؟ ان میں سے بہت سے لوگ آ جاتے, میں بھی آپ کو بتا دوں. یہ بالکل ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے خدائی خدمت کے طور پہ. نہیں, انہوں نے کہا جی آپ ہم سے ٹکٹ کا وعدہ کریں یا نہ کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نہیں چل سکتے, ہم اپنی آزاد لڑ لیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ٹکٹ مانگتے تھے؟ میں ایک بڑی تعداد, یقین کریں شاید آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں تقریباً, دیکھیں ٹکٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ آج مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے وہ ایک وننگ ٹکٹ ہے پاکستان میں, اس لیے ان کی ایکسپیکٹیشن وہ سیٹیں چھوڑ کر آ رہے ہیں. یہ لوگ اپوزیشن سے اقتدار میں نہیں جا رہے, یہ اقتدار چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور اپنی سیٹیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک, ایسا موقع پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. ہارس ٹریڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی, آپ کے خیال میں ہارس ٹریڈنگ کی ڈیفینیشن؟ ہارس ٹریڈنگ کی ڈیفینیشن جو پیور ڈیفینیشن ہے کہ میں افاد کے لیے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کر لوں, یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. چاہے میں ممبر ہوں یا نہ ہوں, ہارس ٹریڈنگ کی جو عملی جو اس کی حیثیت ہے وہ یہ تھی کہ اپوزیشن سے لوگ توڑ کر حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرتی تھی, یا حکومت کے لوگ توڑ کے تحریک عدم اعتماد لائی جاتی. نہیں, تحریک عدم اعتماد کبھی اس طرح نہیں کامیاب نہیں ہوئی, اسی ریزن لوگ چھانگا مانگا رکھے گئے, سوات بھیجے گئے, مری لے جائے گئے. یہ غلط فہمی, معذرت سے غلط فہمی ہے. عدم اعتماد 89 میں ہوا تھا. اس اسمبلی میں شاید 4 یا 5 لوگ ہیں جو اس کا حصہ تھے, میں بھی اس کا حصہ تھا. کوئی شخص پیسے پہ نہیں آیا. تسی تے فرعون دے زمانے دے ویسے جی, لگنے تے فرعون دے زمانے نو لگنا بھی. اس لیے وہاں جو لوگ آئے تھے ایک شخص بھی پیسے پہ نہیں آیا تھا. اور یقین کریں میری وہ سیاسی ایجوکیشن تھی جو میں نے وہ 10-11 دن مری میں گزارے ان کے ساتھ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ بڑی ایجوکیشن ہوگی ظاہر ہے, ایم شور. مجھے کسی آپ کی پارٹی کے بندے نے کہا, انہوں نے کہا اصل سیاست تو میں نے اب سیکھی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا سیاست نہیں, اسے سیکھ لی ہے, جب یہ ڈیلنگ ہو رہی تھی, جس کو سر ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ کوئی مفاد کے تحت ایک ایسی غیر رسمی گفتگو جس میں دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہوتا ہے. سو جب آپ ٹکٹ دیتے ہیں اس کے بدلے میں عدم اعتماد کی حمایت لیتے ہیں, اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. نہیں جی, میں معذرت سے کہتا ہوں ہم نے ٹکٹ نہ دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی کہہ رہے ہیں ہم ساروں کو ایڈجسٹ کریں گے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہم ساروں کو ایڈجسٹ کریں گے. راجہ ریاض, ایک سیکنڈ سر, راجہ ریاض میری بات سن لیں. ریاض صاحب جو کہا الیکشن جب آئے گا میں جس کو مرضی ٹکٹ دوں. سو آپ یہ بھی ممکن ہے ان کو ٹکٹ نہ دیں؟ بالکل, جو لوگ آئے ہیں میں نے کہا ہے ان کا سیاسی تسلسل برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے. جو آدمی ڈی سیٹ ہونے آیا ہے, کل وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے, میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا. تو خدائی بہتر مقصد کے لیے آیا ہے. آپ نے سنے, آپ کے پاس اس چھانگا مانگا نما سندھ ہاؤس میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ اس کو ٹکٹ دیں گے
وہ آپ کی نو کانفیڈنس کی حمایت کرے گا. بالکل ایسی بات نہیں. ایسی ہی بات ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, میں نے ایک آدمی سے بات کرنے کا آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. آپ ایک ممبر لے آئیں جو اس بات پہ تیار ہو کہ میرے ٹکٹ پہ وہ کہے میں آتا جاتا ہوں. ایک ممبر لے آئیں حکومتی بینچ کا جو ٹکٹ کے وعدے پہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار. یہ ہے نا, یہ کتنی بڑی لائن لگی ہوئی. نہیں, یہ ٹکٹ کی صرف وعدہ نہیں ہے, اور کیا, یہ ان کا اپنا ضمیر تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں. سر ایک سیکنڈ, میری بات سن لیں. ایک گل سن, پورے پروگرام ادھر ہیں, میں ذرا ضمیر جگوانے لگا ہوں. چلیں سنا دیں. یہ ایک راجہ ریاض صاحب کا انٹرویو یہیں آپ کی جگہ بیٹھ کے 6 مہینے پہلے کے قریب ہوا. جی, راجہ ریاض صاحب سے جب ہم نے پوچھا اس وقت کہ کیا آپ تحریک انصاف چھوڑنے والے ہیں, جی, خود مانا انہوں نے جب میں بیٹھا تھا. میں کہا ابھی 6 مہینے 8 مہینے پہلے آپ مجھے کہتے ہیں میں تحریک انصاف کا سپاہی ہوں, ہم تحریک انصاف چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. میں کہا یہ 6-8 مہینے میں ایسا کیا ہوا ہے جو آپ تحریک انصاف چھوڑ کے نہ صرف چھوڑنے کو تیار ہو گئے بلکہ اب اس میں جانے کا. پہلے سنیں یہ راجہ ریاض صاحب نے, پہلے سنیں راجہ صاحب اس وقت کیا کہتے تھے. اسحاق خاقوانی صاحب کھڑے ہو کے یہ بات کریں, راجہ ریاض صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے سر دیکھ لیں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے, تو اس کا کیا مطلب؟ اگلا لائحہ عمل ہی ہو سکتا تھا کہ شاید ہم بھوک ہڑتال کر دیتے اور ہم نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑنی تھی نا. بھوک ہڑتال کر سکتے تھے, وزیر اعظم اس کے باہر آ کے بیٹھ سکتے تھے, وزیر اعلیٰ اس کے باہر بیٹھ سکتے تھے, اسمبلی کے باہر بیٹھ سکتے تھے. یہ ورنہ میں کون سا خطرہ ہے ہم عمران خان کے ساتھ. اگر ترین صاحب کو اس تمام کے باوجود کارروائی ہوتی ہے آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے؟ آپ یہ ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے, ہم پارٹی میں ہیں, پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. پارٹی کے سپاہی ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں, پارٹی نہیں چھوڑیں گے. یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے. پھر کل پرسوں جب ان سے ملاقات سندھ ہاؤس میں ہوئی وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہاں جی مجھے اگلا ٹکٹ مسلم لیگ نون نے دیا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا وننگ ٹکٹ ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن اس بات کو مانے. سن لے پہلے سر, راجہ ریاض صاحب کو سن لے ایک دفعہ. سر آپ کو بدلے میں دے کیا رہے ہیں ٹکٹ, پیسے کیا مل رہا ہے؟ اللہ معافی دے, میرے پہ ساری زندگی میں 40 سال سے میں سیاست میں ہوں, 1 روپے کی کرپشن کا کوئی بندہ الزام نہیں لگا سکتا. ٹکٹ مل رہا ہے؟ ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے. ٹھیک ہے, عمران خان کا سپاہی ہوں, پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا, اور ٹکٹ دے رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں. ایک بات بھول گئے آپ, میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا زندگی میں. اچھا میں یہ بات بھول گیا نا. ابھی آپ نے یہاں بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ ہارس ڈیفینیشن جس میں آپ نے کہا جس میں دونوں کا کوئی فائدہ ہو, جس میں مفاد ہو. اس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, زمین بھی ہو سکتی ہے, گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, ٹکٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹکٹ اگر راجہ ریاض پی ٹی آئی میں رہے اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے, وہ ٹکٹ تو ملے گا, وہ جس جماعت میں جائے ٹکٹ ملے گا. ایک سپاہی سے اتنے بڑے فیصلے کا سفر ایک ٹکٹ کی وجہ سے ہوا, ورنہ وہ طریقے سے معذرت سے جی. پھر اور آپ بھی ایک لے جو ٹکٹ پہ آتا ہو. یہ بات صرف ٹکٹ کی نہیں ہوتی, یہ بات صرف ٹکٹ کی نہیں ہوتی. کب کی بات ہے سر؟ کو سال 1.5 سال پہلے احمد حسین 1.5 سال بھی آپ کے ساتھ تھے, عمران خان کو اخترول کہہ رہے تھے. کاشف صاحب یہ سب لوگ پی ٹی آئی میں تھے نا, تو ایگزیکٹلی جو ان کا لیڈر تھا اس کے بارے میں بات کرتے تھے. لیکن میں آپ کو 6 مہینے پہلے تک وہ سپاہی تھے, آج ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ جو پچھلے 6-8 مہینے میں دباؤ پڑا ہے نا عوام کا, وہ معمولی نہیں ہے, وہ معمولی نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے دفتر کی بات بتا دیتا ہوں. مہنگائی تو ہے, میں مانتا ہوں. میں جب آتا ہوں نا, آپ کے گارڈ سے لے کر لفٹ والے سے لے کر آپ کا سارا سٹاف کہتا ہے جی ہماری جان چھڑائیں. یہ کیفیت ہے آج ملک کی, اس لیے ان سب حضرات پر بھی یہ دباؤ ہے. مجھے یہ بتائیں, کل مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو, ایک 20 ایم این ایز, یہی 20 ایم این ایز ایسے آپ کا فارورڈ بلاک ہے, یاد رکھیے گا. یہ جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ موسمی بٹیرے ہیں, ابن الوقت لوگ ہیں, ان کی بولیاں لگتی ہیں. میں وہ بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں, آپ کی لوگ کہتے رہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے راجہ ریاض صاحب پہلے کسی اور پارٹی میں تھے, آپ تحریک انصاف پیپلز پارٹی میں رہے, بہت عرصہ رہے, ہمارے خلاف بڑی ڈٹ کے اپوزیشن کرتے تھے. بالکل. یہ جو ساؤتھ پنجاب سے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ کون کون سی پارٹی میں, کاف لیگ سے کسی نے شروع کیا تھا, پھر نون میں آئے, پھر کوئی پیپلز پارٹی میں گیا, پھر نون میں آیا, تحریک انصاف, اب پھر واپس مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے اس طرف جانے کا. اگر کچھ سال بعد اللہ نہ کرے پاکستان کی سیاست میں ایسا آپ کی حکومت ہو, 30 لوگ کہیں ہم جا رہے ہیں تحریک اعتماد میں, اس پارٹی میں جا رہے ہیں, جی خدا حافظ, اور آپ کی حکومت گر جائے, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آئینی پروسیس ہے. چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ انہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, انہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, دھمکیاں لی ہیں, آئینی پروسیس ہے. اگر کوئی پیسے لے کے جائے گا اس کا ضمیر ہے. کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں بڑا کلیئرلی کہ نہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے, نہ وعدہ کیا ہے, نہ کسی نے مانگا ہے, نہ لیا ہے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک لیتے
بہت سی اور باتیں کرنے والی مستقبل کا. کچھ اور بتائیں گے ویسے اسپیکر جو آپ پوچھیں گے بتاؤں گا, جو پوچھیں گے وہ نہیں بتاؤں گا. آپ تو اس وقت سے یہی نہیں بتا رہے. پوچھیں گے بتاؤں گا. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, پارٹی کے اندر میں نے ایک ویو اور بھی سنا ہے کہ اس حکومت کو ٹرم پوری کرنے دیں. کتنا مائنورٹی ویو ہے وہ؟ بالکل یہ ایک ویو تھا, آج سے سال پہلے تک یہ ویو تھا اور کافی لوگ تھے اس کے اندر. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پچھلے 4-6 مہینے میں جو ملک کی معیشت کی حالت ہوئی ہے نا, جو عوام پہ بوجھ پڑا ہے, اس نے ہم سب کو کنونس کیا ہے کہ اس شخص کا, اس حکومت کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ ملک پہ بھاری ہے. اور جس طرح اس ملک کا سوشل فیبرک توڑا جا رہا ہے, جس طرح اس ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, اب یہ ہماری اگر ہم چپ بیٹھے رہیں, سوشل فیبرک سے ہم چپ بیٹھے رہیں کہ آج ہر آدمی دوسرے کو گالی دینے پہ تیار ہے, ہر آدمی کچھ بھی کہنے کو تیار ہے, کیونکہ حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. کرنے کو تیار ہے, خریدنے کو تیار ہے نا. اپوزیشن نے آپ نے خود انٹرویو دیا ہے اور اس شخص نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کوئی پیسے نہ مانگے ہیں, کبھی دیے ہیں. اس نے کہا مجھے ٹکٹ دیا. جی ٹکٹ ہر پارٹی سے ملنا تھا اس کو. پی ٹی آئی بھی ٹکٹ دے کر دے کے آئی. ٹرانزیکشن ہے نا. نہیں, پی ٹی آئی اس کو پیسے لے کر میں نے بنایا تھا. میں معذرت سے کہتا ہوں, پی ٹی آئی نے اس کو پیسے سے میں نے بنایا تھا, ٹکٹ سے بنایا تھا نا. ٹکٹ دینا, میں جس کو مرضی ٹکٹ دوں, میرا حق ہے. اب بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے یہ اس کے دباؤ میں میں اس بات کا سب سے بڑا حامی تھا یہ ٹرم پوری کرے. ہم سیاسی فیصلہ وہی ہے, آج بھی وہی ہے. یہ ٹرم پوری کرے تباہ ہو جائے گا, لیکن ملک کا کچھ نہیں بچے گا. اتنے حالات خراب, آپ حالات کی خرابی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک, میں ذرا ان حالات کی خرابی کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ آپ کے ساتھ رکھا ہے, میں کوئی فائدہ پوچھوں گا کیا کیا کس طرح ہے. اسد عمر صاحب نے کل کہا, کیا کہا ذرا سنیں. کہا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہارس ٹریڈنگ کے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر اس پہ صرف پاکستان کے اندر محرکات نہیں ہیں, اس کے باہر سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں. وہ بھی پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے, اور وہی وہ جو قومی موبلائزیشن اس کے بیرونی سازش کے بھی ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس. میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو غیر ملکی یہاں پہ مداخلت نظر آ رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایویڈنسز کیا ہے؟ غیر ملکی فنڈنگ اس میں شامل ہے, او آئی سی کو سیبوٹاج کرنے کی جو انڈین کوششیں تھی, جو وزیر خارجہ شاہ محمود بطور فارن منسٹر کہتے ہیں کہ بالکل فارن آفس یہ کہتا ہے, وہ ثبوت بھی موجود ہیں یا کہ صرف بیانات ہیں؟ نہیں سر, یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت بھی موجود ہیں. وزیر اعظم جس وقت سمجھیں گے, موضوع سمجھیں گے, تو وہ قوم کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں اور جب وہ چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہمیں پتا ہے, باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر. بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت موجود ہیں اور بڑی دلچسپی ہے. اگر وہ کچھ ملک کا وزیر کہہ رہے ہیں لے آئی, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے رکھے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, جو پاکستان کا دشمن ہے نا, اس کو عمران خان سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. جو آدمی پاکستان کی تباہی چاہتا ہو وہ کہے یہ حکومت چلے 10 سال چلے, اور کیونکہ جہاں پر اس حکومت ہمیں پہنچا دیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی ثبوت ویسے ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, اب ظاہر ایک وزیر کلیم کر رہا ہے تو میں پوچھ جی, تو بالکل اب اس کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئے, پارلیمان میں لے کر آئے, پارلیمان سے باہر لے کر آئے. یہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی آڈیو میں نے سنا ہے, گورنمنٹ والے اب دیکھیں ہر قسم کی خبر فلوٹ کرتے ہیں. جی آپ کو پتا ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جی, کہ جی ہمارے پاس آڈیو کانورسیشنز ہیں کہ جی ہم یہ ہوگا وہ ہوگا, جو بھی ڈیلز چل رہی ہیں, اگر کوئی آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے عوام فیصلہ کر لیں گے, پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں گے. ٹھیک, اس کا فیصلہ بھی عوام پہ کریں گے. لیکن نہیں, عدالتیں کر لیں, اب عدالت میں لے جائیں نا. آپ حکومت ہیں, ہر روز ایک نیا ریفرنس فائل کرتے ہیں, ہر روز ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں, تو ایک یہ بھی عوام کی عدالتوں میں لے جائیں. سر سنا کہ شہباز صاحب کے کیسز, آپ کی پارٹی کے بندے کا بھی بتا رہا ہوں, وہ زیادہ بڑی وجہ بنی ہے اتنی تیز یہ ساری. شہباز صاحب کے آپ 4 سال سے کیسز بنا رہے ہیں, کچھ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, صاحب کا خیال ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, کچھ نہیں ہو رہا, بہت کچھ ہوتا ہے. 15 مہینے آپ نے لیڈر اپوزیشن جیل میں رکھا ہے, اس کا کوئی حساب دینے والا ہے؟ آشیانہ آپ 6 مہینے کرتے رہے, 6 مہینے آپ صاف پانی کرتے رہے, پھر آپ نے منی لانڈرنگ کا شروع کر دیا. آج تک
शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी करप्शन का केस नहीं। मकसूद पटवारी कौन है? जी मकसूद पटवारी मेरा रिश्तेदार है। आज मसूद चपड़ासी से। जी मेरा रिश्तेदार है। मेरा रिश्तेदार तो है, आपका है पर है कौन? उसका भाई दुबई में डाके मारता है और उसको पैसे भेजता है। ठीक। आपके कानून को क्या मसला है उससे? सारे पाकिस्तान में हर तो साल अभी भी चपरासी की नौकरी करते हैं। मेरी बात सुन लेना। मैं आपकी बात समझते हुए कह रहा हूं। मैं आपकी बात समझते हुए कह रहा हूं। कानून की बात कर लेना। उसका मैं कानून की बात कर रहा हूं। आप कानून की बात कर लेना। पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर आता है मुल्क से हर साल। उस पर कोई बार नहीं है। मुझे कोई मर्जी पैसे भेजे, आप मुझसे नहीं पूछ सकते पैसे कौन। ठीक हो, ठीक मैं आपकी बात मान। मैं अब इसका अगला सवाल पूछता हूं। सवाल तो मेरी बात सुन लेना। आपने कानून बता दिया। मैं जरा एक प्रैक्टिस, क्या एक पब्लिक ऑफिस होल्डर और एक बिजनेसमैन, आप मुझे बताएंगे ये बिजनेसमैन की प्रैक्टिस है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं चंगे पले पैसे बनाऊं, हवाला हुंडी के जरिए बाहर भेजूं, रेमिटेंस के जरिए वापस बनाऊं, मेरे पैसे सब वाइट हो गए, क्या पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये अलाउंस होना चाहिए? ये किसी को अलाउंस नहीं होता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अगर किसी ने किया है, आपके पास कानून मौजूद है। तो मकसूद चपरासी किसने यही किया है ना? मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आपको मुझे जेल में डालकर 15 महीने रख कर कुछ ना मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना। ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में है कि पहले आपने एक जुर्म कमिट किया हो, जिसे प्रेडिकेट क्राइम कहते हैं। मैंने एक जुर्म कमिट किया है, मैंने करप्शन से पैसा बनाया है, मैंने डाका मारा है, ये जुर्म है। उस जुर्म के पैसे को मैं अगर मुल्क से बाहर बेचता हूं, उसको ट्रांसपोर्ट करता हूं, ये हमारी भी डेफिनेशन और इंटरनेशनल डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की। इस पर आप मुझे पकड़ें, आप मेरी हद तक नहीं कर सकते। आप मुझे जेलों में नहीं डाल सकते। आपने पकड़ना है, आप मुझे प्रोसिक्यूट करें। इस बात पे पिछले 3-4 साल से आपको पता है, प्रोसिक्यूट करने का हक आपको नहीं है। प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, बिल्कुल करें, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसिक्यूशन। नहीं तो 4 साल आपसे क्यों नहीं हुई? 4 साल आपसे नहीं हुई। वो सर मैं तो उसका जवाब दे नहीं हूं। मैं इस मुल्क में तो लोग यही प्रोसिक्यूशन है ना, साल यार प्रोसिक्यूशन नहीं होती शायद, सब आपको ही पता है। यही प्रोसिक्यूशन है, तो यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा सर। प्रोसिक्यूशन आप गलत बात कर रहे हैं। पकड़ा जाएगा। मैं आपको कोई पकड़ा गया आज तक? मैं आपको पकड़ देता हूँ। कोई नहीं पकड़ा मैं आपको पकड़ देता हूं। आप ही नहीं पकड़ेंगे। पकड़ा है तो फिर शहबाज शरीफ पे प्रॉब्लम ये है सर, 4 साल लगा लिया। प्रॉब्लम ये है कोई जवाब नहीं देता। असूलन जवाब देना चाहिए। आपके दफ्तर का मुलाजिम है, एक चपरासी है, उसके अकाउंट में 4 उससे पूछ लेना, उससे पूछ ले। वो पता है नहीं है उसके पास जवाब ना, वो कभी बाहर नहीं गया, उसका लंदन के पासपोर्ट बने हुए हैं, उसको पर्चा दर्ज कर दे उसके खिलाफ। तो इसका जवाब किसी और से ना ले। नहीं, मकसूद चपरासी को फांसी लगा दे। उससे पूछेंगे ना कि भाई तुमने ये पैसे तुम्हें बाहर से, उसके इंटरव्यूज भी आ चुके हैं सर। कहता मुझे नहीं पता जी, इन्होंने किए थे, मेरे अकाउंट खुलवाए हैं, उसमें पैसे लगे। आप सुना तो करें टीवी, आप तो टीवी भी नहीं देख रहे। इस बात पे प्रोसिक्यूट कर ले, प्रोसिक्यूट कर ले। लेकिन ये गलत तो कह दें कि कम से कम अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। गलत मैं उस वक्त कहूंगा जब आप कोई सबूत भी रखेंगे। आप एक शख्स को पकड़कर उसको टॉर्चर करें, उससे जो मर्जी लिखवा लें, ये होता है। ये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को जबरदस्ती डाल सकता है। आप बताएं, माजरत से यहाँ पर पीटीआई जो पार्टी है वो भी अपने चपरासियों के नाम पैसे बाहर से मंगाती रही है। उसी चीज का केस भुगत रहे हैं। और कोई केस नहीं भुगता सर। उनकी अगर पार्टी डिसबैंड होगी तो इसी बात पे होगी। मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। मैं भी फिर इमरान खान को डाले ना जेल में, आप आगे डालेंगे ना, माजरत से ना, आप ही डालेंगे ना, फिर इंसाफ तो ना हुआ ना। मुझे आपने 15 महीने जेल में डाला, तो आप ही डालेंगे ना। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं। वहां पर एक कंपनी बाहर बनी हुई है, 2 कंपनियां कम से कम अमेरिका में है, जिनका चेयरमैन इमरान खान है। उनकी पार्टी के अंदर अकाउंट खोले गए, उनके चपरासियों के और टी बॉय के, और वहां से पैसे डाले भेजे गए। बिल्कुल ठीक जी, नहीं होना चाहिए। उनको भी जेल में डाले ना सर। मैं तो कह रहा हूं मसला ये, अब हुकूमत वजीर आजम को तो नहीं पकड़ेगी, आप आगे पकड़ेंगे ना। क्यों नहीं पकड़ेगी? आपने जरदारी साहब को पकड़ा था ना, जरदारी साहब आपको पकड़ते थे। क्यों नहीं पकड़ेगी? पकड़े ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रोसिक्यूट करने पर कानून सबके लिए बराबर है। और इसमें आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो दोनों पकड़े जाएंगे। यार मेरे पास पकड़ने का वक्त, धकड़ने का वक्त नहीं है। इस मुल्क में जो कानून है, आप अगर पकड़ना चाहें, आपको नैब किसी को, नैब तो आप खत्म कर देंगे। नैब ने आज तक ना किसी को पकड़ा है, ना इंसाफ दे सकी है। नैब एक जुल्म की दास्तान है, इस मुल्क की तबाही की दास्तान है। आपने पकड़ना है ना, मैं आपको पकड़ दूंगा। ठीक, मैं वो दिन भी देख लेंगे सर। जी, निसार साहब आ रहे हैं वापस? चौधरी निसार अली खान? कोई राब्ता नहीं, पार्टी का भी राब्ता नहीं? कोई राब्ता नहीं। क्या लग रहा है आपको? उन्होंने अभी बयान दिया, मैं अब वो रोजा अफ्तार या जो भी करने लगा, सुना होगा आपने? नहीं, वो अगर आना चाहते हैं, पार्टी से वही खुद अलहदा हुए थे,
اب وہ 4 سال سے پارٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں پارٹی سے رجوع کر لیں, پارٹی کے صدر سے رجوع کر لیں, ان کی پرانی دوستی بھی ہے. جی لیکن وہ جو آپ پارٹی میں ایکٹیو ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نون لیگ سے فی الحال کوئی تعلق نہیں, کوئی ان کا رابطہ کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ جماعت سے ہوا ہے. ایکسیپٹیبل ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ جب رجوع کریں گے جماعت سے تو بات ہے. مریم نواز شریف صاحبہ تو نائب صدر ہیں. اگر صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں جماعت کو, اور جماعت ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں میرے لیے ایکسیپٹیبلٹی کی بات نہیں ہے, وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ جب مشکل وقت تھا جماعت پر وہ کہاں تھے. یہ سوال کم از کم میں تو ان سے ضرور پوچھوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس جماعت نے ان کو بڑی عزت دی ہے. سر وہ عزت شاید اب یہ جماعت میں سے بہت سارے لوگ آپ کو بھی چھوڑ کے تھے, جن کو آپ واپس لے رہے ہیں. وہ جماعت, وہ عزت, میری بات سن لیں, وہ عزت شاید اب یہ جماعت ان کو نہ دے سکے. یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں. ان لوگوں کو تو آپ بڑی عزت دے رہے ہیں, 20 ٹکٹ دینے کی بات کر رہے ہیں, جو مشکل وقت میں آپ کی پارٹی کوئی 20 ٹکٹ نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا میں ان کو 20 ٹکٹ بھی دینے پڑے, مشکل وقت میں کھڑے ہو گئے. جو آدمی اپنی سیٹ قربان کرے گا اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس نالائق اور کرپٹ حکومت کو ہٹانے کے لیے, میں اس کے ساتھ ہوں. یہ بتائیں سر, قومی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا؟ دیکھیں قومی حکومت ایک لفظ ہے, ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ شہباز صاحب نے کیا کہا ہے؟ شہباز صاحب نے یہ کہا ہے الیکشن جب ہو جائے گا اس کے بعد ملک کے حالات اس حد سے تک بگڑ چکے ہیں کہ آج ایک جماعت جو اکثریت بھی حاصل کر لے شاید ان کو مسائل کو حل نہ کر سکے. تو ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں. کون مائنس عمران خان صاحب؟ جی وہ تو حکومت کر رہے ہیں, اس میں کاف بھی ہوگی. وہ تو اس خرابی کے ذمہ دار ہیں. پی پی بی این پی این پی جی ڈی اے, جو ایل ڈی اے, پی ڈی اے, آر ڈی اے, سب جو جماعتیں ہیں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں, آپ اے پی سی کریں, آپ پارلیمان کے اندر بات کریں, یہ آپ کی چوائس ہے. اس ملک کو ضرورت ہے کہ بیٹھ کر ایک کامن ایجنڈا بنا لیں, انکلوڈنگ اکنامک ایجنڈا, کہ آپ نے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے. کیونکہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی حالت ہے موجودہ نظام کے لیے بہت مشکل ہوگا, تقریباً ناممکن ہوگا مسائل کو حل کرنا. یہ جاتے ہوئے ایک بات کو بار بار کوٹ کرتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے ساتھ خزانہ کے مشیر تھے, اسد عمر صاحب نے کہا کہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ پاکستانی معیشت کے بارے میں. کب کہا؟ یہ جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے اس وقت, اسمبلی کی گفتگو میں نے خود سنی ہے. وہ کہتے رہتے اس قسم کی بات, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اگری کیا کہ جی یو آر رائٹ, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو. یعنی میں نے پچھلے کم از کم 18 سال میں یہی دیکھا ہے, جب سے مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی, اس سے پہلے تو ظاہر ہے ٹینیورز ہی بہت چھوٹے تھے, جب گیلانی صاحب کی آئی معیشت بہت خراب ہے, بڑا کام کرنا پڑے گا. میاں صاحب کی آئی ہوں گے تباہ کر کے چلے گئے, بڑا کام کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب وہ تباہ کر کے چلے گئے, بڑا کام کرنا پڑے گا. آج آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, وہ تباہ کر کے چلے گئے, بڑا کام کرنا پڑے گا. ہر حکومت یہی کہتی ہے. نہیں, حکومت جو مرضی کہتی ہو, حقائق بھی کچھ ہوتے ہیں. ہم جب حکومت میں آئے, ایک ملک کی جی ڈی پی تھی, ایک گروتھ ریٹ تھا, ایک انفلیشن کا ریٹ تھا, اور ایک ملک کے مسائل تھے. ہم نے تمام مسائل کو حل کیا. بجلی کا مسئلہ آپ بھول جاتے ہیں, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, آپ کے گھر کھانا کھا رہے تھے, بجلی نہیں تھی, پسینہ, گیس نہیں تھی. ملک کے اندر ٹیررزم تھا, روز بم کا دھماکہ ہوتا تھا, نماز پڑھنے لوگ گھبراتے تھے, جمعے کی مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, بھاگتے تھے مسجد سے. ملک کے اندر, کراچی کے اندر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. یہ حالات تھے. ملک کی انفلیشن جو تھی وہ ڈبل ڈیجٹس کے قریب تھی. ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے اس دن بھی ملک کے کچھ حالات تھے. گروتھ ریٹ 6% کے قریب تھا, جو جی ڈی پی تھی. سر اس دن آپ کی بات ٹھیک ہے سر, یہ تو گفتگو تو آگے یہی کر, آپ کی حکومت کے بعد ہم نے یہی باتیں کرنی ہیں. اس دن آپ نے گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے کا ایک واقعہ سنایا تھا, اگر چاہیں تو آپ وہ واقعہ سنا سکتے ہیں. میں تو نہیں. جی بالکل. کیا ہوا تھا جو نہیں بڑھی تھی گیس کی قیمت؟ میرے پرائم منسٹر نے کہا کہ گیس کی قیمت نہیں بڑھے گی. کیوں؟ جب ایک ٹیکنیکل منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھنی چاہیے, پی ایم صاحب کہتے نہیں, اور اس کو بڑھانا پڑا بعد میں. آپ لوگوں نے سر سبسڈیاں دے دے کے ان کی میرے بھائی کاشف صاحب دیکھیں, غلط بات مت کریں. ہم نے 1 پیسہ گیس میں سبسڈی نہیں دی. سرکولر ڈیٹ کتنا؟ میری بات, سرکولر ڈیٹ اور چیز, وہ سبسڈی نہیں ہوتی. میں اس پہ آتا ہوں. میری بات سن لینا, میری بات سن سبسڈی نہیں ہے, ڈیٹ ہے. میں پیٹرولیم منسٹر تھا, اوگرا کا خط آیا, گیس کی قیمت اتنی بڑھا دے. میاں صاحب نے کہا آپ پیٹرولیم کے وزیر ہیں, گیس کی قیمت نہیں بڑھے گی, مینیج کریں. میں نے مینیج کیا.
सर्कुलर डेट क्रिएट करके मैनेज सर्कुलर डेट एक पैसा नहीं था। आप गए तो कहते हैं 250 मेरे भाई सर्कुलर डेट है तारीफ में पहली झूठ बोलने में कितनी देर, झूठ बोलने में कितनी देर लगती है? मैं आपको डेफिसिट बता देता हूं। आज हर लीटर पेट्रोल पे हुकूमत पाकिस्तान की रेवेन्यू जो है वो भी खत्म हो गया और 200 अरब और 9 रुपया फी लीटर आज हुकूमत पे कर्जा चढ़ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत बड़ा गलत कर रही है। हुकूमत जब वो पेट्रोल महंगा किया था आप कहते थे बर्बादी कर दी, पेट्रोल बम मार दिया। फिर उस 9 रुपए उस 90 अरब का 20 महीने का बंदोबस्त कर देना। और जो बिजली की आपने कीमत क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ था? देखिए की या नहीं की सर? पेट्रोल कब महंगा हुआ था? ये जब इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया। जी मैंने बताया था कि 10 रुपए कैसे बढ़े हैं कि आपने IMF से वादा किया मैं 4 रुपए बढ़ाऊंगा। अभी आप कह रहे हैं 9 रुपया जेब से दे रहे हैं, रेवेन्यू खत्म हो गया। उस वक्त आप कह रहे थे ये नहीं, लोगों के ऊपर ये रेवेन्यू खत्म होने की बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स है ना जो मरवाती है और यही पॉलिटिक्स आप खत्म करना चाहते हैं। एक ब्रेक ले लूं। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, ब्रेक बाद में। 30 जी मैं ये कह रहा हूं कि आज हुकूमत जेब से 9 रुपए दे रही है जो उसके पास है नहीं। वो अजाफी कर्जा 90 अरब का सिर्फ पेट्रोल की मद में गलत कर रहे हैं। पॉलिटिकल फैसले हैं, नहीं करने चाहिए। नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस टाइम 10 रुपए बढ़ाए थे उस टाइम सर 10 रुपए जब बढ़ाए थे आपने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी अदा करे जब 10 रुपए बढ़ाए आपने शायद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था गलत बढ़ाए थे। मैं आज भी कहता हूं गलत बढ़ाए। 10 रुपए बढ़ाए, गलत बढ़ाए, कम किए, गलत किए। खुदा का वास्ते मेकअप योर माइंड व्हाट यू वांट। आप अंधे नहीं हो सकते मुल्क के हालात से, दुनिया के हालात से। आप जेब से पैसा आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल कर्जे लेकर पैसे नहीं पूरे किए। पाकिस्तान में मैं एक पार्टी के बड़े सीनियर जो फाइनेंस समझने वाले आदमी उनसे बात कर रहा, मैंने कहा ये होना चाहिए। आपकी पार्टी इससे डिसएग्री करती है? कहते सर एग्री करती है, पब्लिक बात हम और करते हैं, हम डिसएग्री नहीं करते। किस बात से? वो एक पार्टी का एक मेरा उनकी आपस की बात है। हर एक अपनी राय होती है। मैं तो एक मामूली हकीकत रख रहा हूं कि ठीक रख रहे आप हर महीने पेट्रोल की मद में 90 आखिरी बात कर्जा बढ़ा रहे हैं। सर ब्रेक करके ब्रेक पे जाने से पहले मेरे जैसे लोग जो इकोनॉमी नहीं समझते, मैं ये देखता हूं कि जब 10 रुपए कीमत बढ़ती है आप कहते हैं बम गिरा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। वो कम करता है आप कहते हैं कि जनाब, और ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने भी यही किया ना। इमरान खान ने भी यही पॉलिटिक्स की। ये ऊपर चला जाए समझे चोर है, 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए समझे इतने अरब का कर्जा है। नॉट रियलाइजिंग कि जब आएंगे तो खुद भी यही करना पड़ता है। बट व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन, पॉलिटिक्स एंड जो इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों का क्रिटिसिज्म है अनफेयर होता है पॉलिटिकली। एक ब्रेक के बाद अनफेयर नहीं है, रैशनल होना चाहिए। रैशनल डिसीजंस नहीं। आई एग्री विद यू ऑन दिस वन। रैशनल डिसीजन होने चाहिए, क्रिटिसिज्म भी रैशनल होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शायद सब क्विकली IMF के बाद जाएंगे। अगर जाना पड़ा बिल्कुल जाएंगे। हमने IMF प्रोग्राम पहले भी मैनेज किया है। अगला बजट कितना मुश्किल है आपके लिए बनाना? अगला बजट पाकिस्तान में एक नामुमकिन बजट है कि हुकूमत इतनी मईशत को तबाह कर दी है और खास तौर पे जो कर्जों का बोझ लाद दिया है। बहुत मुश्किल बजट है और तकलीफ होगी अवाम को। महंगाई आपके ख्याल में? महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। आपने जो कहा कर्जों का बोझ है, आखिरी सवाल सर, मुझे मियां साहब का कौम से खिताब याद है जो जब वो हुकूमत में आए थे, उन्होंने पहला खिताब दिया। उन्होंने कहा 14,000 अरब के कर्जे हो गए हैं, अब 28 अब 40,000। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।